یہ واش روم اکیلا نہیں جا سکتا، یہ کسی فیملی کے ساتھ گھومنے پھرنے نہیں جا سکتا، یہ کسی کے ساتھ کوئی اپنی سیر و تفریح نہیں کر سکتا، کہ وہ مریم حسین کو ملنے کب جاتا ہوگا؟ اڑ کے جاتا ہوگا، کوئی بائی پلین جاتا ہوگا؟ عام تو سڑکوں کے اوپر وہ پھر ہی نہیں سکتا۔ ہر وقت اجرتی قاتل، ڈاکو، چور، لٹیرے، نقب زن، ہر کوئی تو اس کی طاق میں بیٹھا ہوا اس کو مارنے کے لیے۔ اور یہ واش روم نہیں اکیلا جا سکتا۔ ماجد بشیر جتنی دشمنیاں پڑ چکی ہیں، جتنے جرائم پیشہ افراد کو یہ للکار چکا ہوا ہے، اب 14 سال کی رفاقت میں ایک بحیثیت انسان ماجد بشیر اپنی بیوی کو کبھی مارنے کی غرض سے انگلی تک نہیں لگاتا۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنے اچھے گیٹ ٹوگیدر یہ کٹھے ارینج کرتے تھے صرف دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کہ بیٹھ جائیں، کچھ لمحے خوشی کے گزر جائیں۔ اور میری ماجد بشیر کے ساتھ بات بھی ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے مریم کو کبھی بہن نہیں سمجھا۔ اب ماجد بشیر ملنے کب جاتا تھا یہ سمجھ نہیں آئی۔ ہاں، ان لوگوں کے آپس میں مراسم تھے، عابدہ عثمانی بھی ظاہر ہے ان کے گھر آیا جایا کرتی تھی، یہ لوگ بھی ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے، ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں کوئی دو رہ نہیں ہے۔ میں نے بلکہ ان کی بہن کے گھر میں عابدہ عثمانی کو دیکھا۔ جب ذکر ہوگا کسی پرسنالٹی کے اوپر تو پھر ظاہر ہے ایک کرائم رپورٹر کی حیثیت سے ان کی پوری سرچ کر کے لوگوں تک پہنچانا، ان کو بیان کرنا، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ ماؤں بہنوں والا آدمی ہے، انتہائی باکردار انسان ہے، عورتوں کی بڑی عزت کرتا ہے، اور کسی کو منہ بولے رشتے کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ماجد بشیر بحیثیت انسان اور بحیثیت پولیس افسر ایک کیسے پولیس افسر ہے، اور اے ایس آئی سے لے کے انسپیکٹر تک ان کے اوپر کرپشن کا ایک سنگل الزام نہیں ہے، ایک سنگل انکوائری نہیں ہے۔ شاید یہی نظریں ان کے خاندان کو کھانے لگیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ماجد بشیر سے میری بات ہوئی ہے اور میں نے اسے کہا کہ یار باجی غزالہ کے اوپر اس طرح تشدد کیوں کیا؟ اس نے مجھے کہا یار میں نے ساری زندگی نہیں کیا، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے میرے اوپر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، کسی نے مجھ پر سفلی عملات کر دی ہیں۔ تو پھر یہ نظریں کھا گئی ہیں، یہ کوئی عملات ہوئے ہیں، ان کے اثرات ہیں۔ خدا را ہمیں ٹوٹنے سے گھروں کو بچانا چاہیے۔ دونوں میاں بیوی کو سائیڈ میں موبائل رکھنا چاہیے، اپنے بیڈ روم میں جا کے بند کرنا چاہیے ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے سے ذاتی باتیں کرنی چاہیے۔ اور آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ اپنی گرفتاری دے دیں باجی غزالہ کے پاس، آپ شوہر ہیں ان کے، آپ ان کے شوہر ہیں، مت پرواہ کریں، اس عمر قید میں چلے جائیں، پھر سے چلے جائیں، ورنہ یہ منڈی ہے، یہ منڈی یہ تماشا لگا دے گی آپ کا۔ میرا نام یاسر شمعون خان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرائم فائل۔ ناظرین، بہت ہی معروف ایک قصہ بن چکا ہے انسپیکٹر ماجد بشیر کے درمیان اور اداکارہ غزالہ عرف نرگس پر ہونے والے تشدد کے حوالے سے۔ اس کے اوپر ظاہر ہے جیسے جیسے کوئی انفارمیشن آتی چلی جا رہی ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایسا کولیکٹیو قسم کا انالیسس پیش کرنے جا رہا ہوں ماجد بشیر کے حوالے سے کہ ماجد بشیر بحیثیت انسان اور بحیثیت پولیس افسر ایک کیسے پولیس افسر ہے۔ اگر بحیثیت انسان ان کا ذکر کیا جائے تو تمام تر کرائم رپورٹر ان کے دوست ہیں، تمام تر کرکٹرز ان کے دوست ہیں، نامی گرامی کرکٹرز، اور تمام تر وہ لوگ ان کے دوست ہیں جو پورے ملک میں ایک مکمل عزت اور احترام کا درجہ رکھتے ہیں۔ اب اگر ان کی پروفیشنل لائف کی جانب آیا جائے تو یہ تو اے ایس آئی بھرتی ہوئے تھے، اور اے ایس آئی سے لے کے انسپیکٹر تک ان کے اوپر کرپشن کا ایک سنگل الزام نہیں ہے، ایک سنگل انکوائری نہیں ہے۔ اب 2015 میں وہ شادی کر لیتے ہیں غزالہ عرف نرگس کے ساتھ، اور وہ کیا سرکمسٹانسز ہوتے ہیں یہ ان کا بالکل نجی معاملہ ہے۔ محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے، وہ پیار اس قدر عروج پکڑ جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان شادی ہو جاتی ہے، اور آفرین ہے غزالہ عرف نرگس کے اوپر بھی، جو اس وقت ماہانہ 1 کروڑ روپیہ کمایا کرتی تھی، اگر آج ملٹی پلائی کیا جائے تو 35 سے 36 کروڑ روپیہ وہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے اس کی قربانی دی اپنی محبت کے لیے، اور تمام فلم انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا، اور شاید یہی چاہتا تھا ماجد بشیر بھی۔ ماجد بشیر ایک نہایتی مذہبی خاتون کا بیٹا ہے، اس قدر مذہبی کہ جو ہر وقت قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک اتنے مدبر باپ کی اولاد ہے
کہ ایک شرفا میں بڑا نام ان کا گنا جاتا ہے. ساری کی ساری فیملی مذہب کی جانب بے انتہا راغب ہے. غزالہ اور نرگس ویسے بھی مذہب کی جانب راغب تھیں، لیکن جب انہوں نے فلم انڈسٹری کو خیر بات کیا تو جو سنگت تھی اس میاں بیوی کی، اس کی وجہ سے مذہب کی جانب مزید رجحان ہو گیا، اور غزالہ بھی 2 ٹائم قرآن پڑھتی ہیں، اس بات کی تصدیق ہے، اور 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہیں، اور صدقات اور لوگوں کی مدد اور اس طرح کے معاملات بہت کرتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ اگر دیکھا جائے تو اسی طرح کا معاملہ تو باقاعدہ طور کے اوپر ماجد بشیر کے بارے میں بھی نظر آتا ہے. وہ اپنے کلیگز، غریب کلیگز، ان کلیگز اور ان جاننے والے دوست احباب کی ہر وقت مدد کے لیے کوشاں رہتا ہے، جو اپنے لیے شاید کچھ کر نہیں سکتے، مشکل کی گھڑی میں رہتے ہیں. اب کس خاندان کو برباد کچھ گنے چنے یوٹیوبرز اور کچھ گنے چنے لوگ کر رہے ہیں. میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا سفلی املاط کا. بھئی سفلی املاط کسی پر بھی ہو سکتے ہیں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی جادو کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی. ظاہر ہے وہ آخر الزمان تھے، وہ نور اللہ ہیں، تو ان کے اوپر جادو نہ ہوا، لیکن جادو کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے اثرات جو ہیں انہوں نے محسوس بھی کیے. مختلف روایات میں یہ چیزیں آتی ہیں، علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں. کوئی اتھینٹک حوالہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے جو ماؤں سے سیکھا، جو سمجھا، وہ ہم بیان کر دیتے ہیں. اب 14 سال کی رفاقت میں ایک بحیثیت انسان ماجد بشیر اپنی بیوی کو کبھی مارنے کی غرض سے انگلی تک نہیں لگاتا. اتنی محبت، اتنا پیار، اتنے اچھے گیٹ ٹوگیدر یہ کٹھے ارینج کرتے تھے صرف دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کہ بیٹھ جائیں، کچھ لمحے خوشی کے گزر جائیں. شاید یہی نظریں ان کے خاندان کو کھانے لگیں، اور تقریباً عرصہ 2 مہینے سے ماجد بشیر نے مختلف اوقات میں اپنی بیگم کے ساتھ باقاعدہ طور پہ تشدد کرنا شروع کر دیا. چھوٹی موٹی مار پیٹ، تھپڑ، مکہ، یا پھر کوئی دکا دکا، یہ اس طرح کی چیزیں کرنی شروع کر دی. ماجد بشیر کی 4 بیٹیاں ہیں. غزالہ اور نرگس کی بیٹی ملا کر 5 بیٹیاں بن جاتی ہیں. ماؤں بہنوں والا آدمی ہے، انتہائی باکردار انسان ہے، عورتوں کی بڑی عزت کرتا ہے، اور کسی کو منہ بولے رشتے کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کرتا. اب میں آپ پولیس ہسٹری کے بارے میں آ جاؤں تو وہ بھی سننا پسند فرمائیے گا. یہ جناب ورک انہوں نے شروع کیا ایس ایچ او شالیمار، ایس ایچ او سول لائن، ایس ایچ او قلعہ گجر سنگھ، ایس ایچ او ساؤتھ کینٹ، ایس ایچ او ساؤتھ قلعہ، ایس ایچ او مصری شاہ، ایس ایچ او نارتھ کینٹ، ایس ایچ او ہربنسپورہ، ایس ایچ او گجرپورہ، ایس ایچ او چونگ، ایس ایچ او نواب ٹاؤن. یہ تمام جگہوں کے اوپر یہ اپنی سروسز پرووائڈ کر چکے ہیں. اور اوکاڑا میں بھی انہوں نے اپنا کام کیا، وہاں پر بھی ایز پولیس آفیسر انہوں نے اپنی سروسز فراہم کی. سی اے ماڈل ٹاؤن میں بڑے بڑے اجرتی قاتل ہوئے، بڑے بڑے خطرناک قاتلوں کے ساتھ منڈ بھیڑ ہوئی، جان تلی پہ رکھ دی، اپنے آپ کو سخت موت کے منہ میں ڈال دیا. کس کے لیے؟ عوام کے لیے. کوئی رشوت نہیں لی، لاکھوں کروڑوں روپے کی لوگوں سے ریکوری کی اور لوگوں میں تقسیم کر دی. ایک 1 پینی اپنے پاس نہیں رکھا. یہ مجھے بڑے اعلیٰ پولیس افسران ان کے بارے میں تصدیق کر رہے ہیں، یہ کوئی میں اپنے پاس سے کہانی نہیں بتا رہا. اب انہوں نے جب سی اے ماڈل ٹاؤن میں کام کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے سی اے اقبال ٹاؤن بھی کام کیا. اور سی اے اقبال ٹاؤن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے کام شروع کیا زیر نگرانی ڈی ایس پی محمد علی بٹ کے، تو شہر کے اندر شوٹرز انہوں نے ایک وقت میں خاموش کرا دیے. یعنی کہ ان کے اوپر ایک اپنی دھار، ایک دہشت جما کے رکھ دی، معافی نہیں دی کسی کو. کرمنل آدمی کا نہ تو ماجد بشیر دوست ہے اور نہ ہی اس سے ملتا ہے. میں اس کی وکالت نہیں کر رہا، جو میں نے ان کی سروسز میں دیکھا ہے، کیونکہ میں کرائم رپورٹر ہوں، کور کرتا ہوں ہر چیز کو، وہی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں میرے دوستوں، کچھ اپنے پاس سے نہیں دے رہا. انکاؤنٹر انہوں نے شالیمار میں کیا، ستو قتلہ میں کیا، مصری شاہ میں کیا، اور ہربنسپورہ، گجرپورہ، سی اے ماڈل ٹاؤن، اور مینی ان سی اے اقبال ٹاؤن. بہت سارے انکاؤنٹرز انہوں نے سی اے اقبال ٹاؤن میں کی. اب جن بندوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ان کے ساتھ بھڑے
وہ کوئی شریف لوگ تو نہیں تھے، وہ بڑے خطرناک تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو والدین کے سامنے ڈکیتی کے دوران لوگوں کی بچیوں کے ساتھ استغفر اللہ عظیم بدفعلی کرتے تھے، اور کئی تو ایسے ڈکیت خطرناک تھے جو اپنے باپ سے، اس کے لڑکی کے باپ سے لڑکی کے ساتھ بدفعلی کرواتے تھے۔ میں کیا کیا قصے آپ کو بتاؤں۔ محمد علی بٹ اور ماجد بشیر ایک وہ مرد مجاہد پولیس آفیسر ہیں جنہوں نے اپنی وردی کے اوپر رشوت کا اتنا سا دبا بھی کہیں لگنے نہیں دیا۔ اگر ان کے اوپر کوئی رشوت کا دبا لگا ہوتا تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ میڈیا ٹرائل سے دو چار نہ ہوتے، جبکہ میڈیا میں بہت سارے لوگ انگیجڈ بھی ہوتے ہیں۔ اب ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ واش روم نہیں اکیلا جا سکتا ماجد بشیر، جتنی دشمنیاں پڑ چکی ہیں، جتنے جرائم پیشہ افراد کو یہ للکار چکا ہوا ہے، یہ واش روم اکیلا نہیں جا سکتا، یہ کسی فیملی کے ساتھ گھومنے پھرنے نہیں جا سکتا، یہ کسی کے ساتھ کوئی اپنی سیر و تفریح نہیں کر سکتا۔ الگ سے ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے جس میں وہ دوستوں کو بلا کے تھوڑی سی شرارتیں، تھوڑا سا شگل، تھوڑی سی گپ شپ لگا لیتے، لیکن لوگوں کو وہ بھی نہ پایا۔ اب مریم حسین کے ساتھ جو محترمہ غزالہ عرف نرگس نے الزام لگایا ان کی ایف آئی آر میں کہ ان کے ساتھ ان کے ناجائز مراسم تھے، تو یہاں پر بھی میں اپنی انویسٹیگیشن آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ وہ مریم حسین کو ملنے کب جاتا ہوگا، اڑ کے جاتا ہوگا، کوئی بائی پلین جاتا ہوگا، عام تو سڑکوں کے اوپر وہ پھر ہی نہیں سکتا، ہر وقت اجرتی قاتل، ڈاکو، چور، لٹیرے، نقب زن، ہر کوئی تو اس کی طاق میں بیٹھا ہوا اس کو مارنے کے لیے، ہر بندہ اس کے اور اس کے ڈی ایس پی کا دشمن بنا ہوا ہے، ہر وہ انڈر ورلڈ کا خطرناک آدمی اس کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے۔ کس وقت ملنے جاتا ہوگا؟ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ناظرین، کس وقت ملنے جاتا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اب الزام ہے، بیوی کو شک ہے، بیوی کو گمان ٹھہرا ہے، دیر سویر سے گھر آنا، کام سے نکلنا، لاکھ باتیں ہو سکتی ہیں۔ اب جو میرا انالیسز ہے نا وہ یہ ہے کہ مریم حسین اور ان کی فیملی کے ساتھ تو ان کا ملنا جلنا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور میری ماجد بشیر کے ساتھ بات بھی ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے مریم کو کبھی بہن نہیں سمجھا، میں نے بلکہ اپنی بہنوں کے علاوہ، اپنی بیٹیوں کے علاوہ کبھی کسی کو ایسا رشتہ دیا ہی نہیں۔ ہاں بیٹیوں جیسا یا بہنوں جیسا ضرور سمجھا ہے، لیکن وہ خون کے رشتے نہیں ہیں۔ اور یہ ماجد بشیر اکثر دوستوں کو بھی کہتا ہے کہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں وہی آپ کے اپنے رشتے ہوتے ہیں، جب آپ منہ بولے رشتوں کے اوپر اعتماد کرنے لگتے ہیں تو بڑے ہی خطرناک گھن چکر میں آ جاتے ہیں۔ یہ ماجد بشیر کا اپنا ہی کہنا ہے۔ اب ماجد بشیر ملنے کب جاتا تھا یہ سمجھ نہیں آئی۔ ہاں ان لوگوں کے آپس میں مراسم تھے، عابدہ عثمانی بھی ظاہر ہے ان کے گھر آیا جائے کرتی تھی، یہ لوگ بھی ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے، ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں نے بلکہ ان کی بہن کے گھر میں عابدہ عثمانی کو دیکھا، میں نے بلکہ ایک ٹی وی کے اوپر ان کا پروگرام بھی کیا، یہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ اور ان کا جو یہ لاسٹ شوہر ہیں مشرف، ان کا بھی پروگرام کیا۔ ایک ہی میری ملاقات دوستوں ہوئی ہے ان کے ساتھ، اس میں مجھے وہ ٹھیک ہی لگی ہے، ڈیسنٹ لیڈی لگی ہے، لیکن باتیں کو جو سننے میں آ رہی ہیں جو ان کی شادیوں کے حوالے سے یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا کچھ سے معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جب ذکر ہوگا کسی پرسنالٹی کے اوپر تو پھر ظاہر ہے ایک کرائم رپورٹر کی حیثیت سے ان کی پوری سرچ کر کے لوگوں تک پہنچانا، ان کو بیان کرنا، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں نے کوئی ایسا کام ان کے درمیان نہیں دیکھا جو بڑا ایسا واہیات یا معاشرتی جرم کہلاتا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ماجد بشیر سے میری بات ہوئی ہے اور میں نے اسے کہا کہ یار باجی غزالہ کے اوپر اس طرح تشدد کیوں کیا؟ اس نے مجھے کہا یار میں نے ساری زندگی نہیں کیا، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے میرے اوپر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، کسی نے مجھ پر سفلی عملات کر دی ہیں۔ جب یہ باتیں وہ خود بھی محسوس کر رہا ہے، اپنے اندر یہ چینجنگز خود دیکھ رہا ہے، اور نظر بھی آتا ہے کہ جو 14 سال کی شادی کی رفاقت میں اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا عشق، کبھی کسی کے ساتھ کوئی شکوہ ہی نہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اور فیملی بھی بے انتہا اس کی بیوی سے خوش ہے، تو پھر یہ نظریں کھا گئی ہیں، یہ کوئی عملات ہوئے ہیں، ان کے اثرات ہیں۔ یہ میرا انالیسز ہے، میں ان کیفیت سے تو خود گزر چکا ہوا ہوں، کسی کے بارے میں کیا بیان کروں۔ بالکل لوگ تو جانوروں کے خون کے ساتھ باقاعدہ طور پہ تعویذات لکھ کے لوگوں کے اوپر ڈالتے ہیں، کیا یہ نہیں ہوتا معاشرے میں؟ بالکل ہوتا ہے۔ تو لہذا ماجد بشیر ایک دنیا کا صاف شفاف پولیس افسر ہے، اور بھی بہت بہت خوبصورت پولیس افسر ہیں۔ اعلیٰ افسروں میں دیکھا جائے عمران کرامت بخاری کیا کہنے، آفتاب احمد پھلروان کیا کہنے،
ڈی اے جی عمران کشور کیا کہنے، کیا بڑا پولیس افسر، فیصل کامران ایک بڑا خوبصورت نفیس پولیس افسر، اور عاطف یار ڈی ایس پی کمال کا آدمی. اب ملے تو صحیح کبھی ان لوگوں سے، ماجد بشیر سے، ان سب سے. پہلی بات تو یہ رسمن پولیس افسر لگتا ہی نہیں ہے. محمد علی بٹ تھوڑا سا ٹائٹ ہے، سخت ہے، وہ فری نہیں ہوتا کسی کے ساتھ، گھلتا ملتا نہیں، لیکن درد کو لوگوں کے محسوس کرتا ہے. خدا را ہمیں ٹوٹنے سے گھروں کو بچانا چاہیے. ہم کوئی اور عبادت کر نہ سکیں، اتنی عبادت تو کر لیں کہ لوگوں کے گھر ٹوٹنے سے بچائیں. میری درخواست ہے ماجد بشیر سے کہ بھئی آپ نے جو تشدد کیا ہے، آپ کو بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی گرفتاری کے فکر کے باجی نرگس کے پاس جانا چاہیے، باجی غزالہ کے پاس. یہ جو میڈیا ٹرائل چل رہا ہے یہ بھی بند ہو جائے گا. دونوں میاں بیوی کو سائڈ میں موبائل رکھنا چاہیے، اپنے بیڈ روم میں جا کے بند کرنا چاہیے ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے سے ذاتی باتیں کرنی چاہیے. اور آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ اپنی گرفتاری دے دیں باجی غزالہ کے پاس. آپ شوہر ہیں ان کے، آپ ان کے شوہر ہیں. مت پرواہ کریں، اس عمر قید میں چلے جائیں، پھر سے چلے جائیں، ورنہ یہ منڈی ہے، یہ منڈی یہ تماشا لگا دے گی آپ کا. آپ دونوں میاں بیوی کا تماشا لگا دے گی. آپ ایک ایسی خوبصورت پرسنالٹیز بن کے اوپرے ہیں یار. نہ کریں اپنے ساتھ میرے دوستو، فار گاڈ سیک. بس اتنا ہی کہنا تھا. میری کسی سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے، میرا ذاتی پرسنل کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں جہاں تک ہوگا حق اور سچ کی بات کروں گا، چاہے مجھے کوئی الٹا ٹانگ دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.